بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ساتھیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر کیسے بنے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا گورنر کیوں بنایا؟ محترم ساتھیو، جب پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو اس وقت شام ایک چھوٹا سا علاقہ نہیں تھا، بلکہ اردن، فلسطین، قبرص، بحرین اور دیگر کئی اسلامی سلطنتیں بھی شام کے اندر ہی شامل تھیں۔ یعنی شام کوئی چھوٹا خطہ نہیں تھا، بلکہ شام کی گورنری کا مطلب تھا کہ اسلامی سلطنت کے ایک بہت بڑے خطے پر حاکم مقرر ہونا، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اور ایک بہت اعزاز کی بات بھی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل اور منصف امیر المومنین نے امیر معاویہ کو گورنر کس بنیاد پر مقرر کیا؟ محترم ساتھیو، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے بھرپور واقفیت رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والے اصحاب کو کبھی بھی اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت کی اہم ذمہ داریاں نہیں سونپتے تھے، کیونکہ اس سے ان مسلمانوں کی دل آزاری ہونے کا خدشہ رہتا تھا اور دل میں بغض اور عداوت پیدا ہونے کا خدشہ رہتا تھا۔ جنہوں نے اسلام کو اس وقت قبول کیا جب اسلام کو قربانیاں درکار تھیں، جب مسلمانوں پر آزمائشیں ٹوٹ رہی تھیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جس کی ایک واضح مثال حضرت ابو سفیان کی ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے صحابہ کرام ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا مناسب خیال نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی اصول پر عمل پیرا رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جا کر ان لوگوں کو بھی اہم ذمہ داریاں اور اہم عہدے ملنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے اصولوں کے مطابق پھر سے سابقون الاولون اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں صحابہ کرام کو اہم ذمہ داریاں سونپیں۔ یہی وجہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان رنجشوں کا باعث بنی، اور امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اب رہا سوال شام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنر بننے کا، تو اس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر شام حادثاتی طور پر بنے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اصول تھا کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی اہم ذمہ داری پر قائم نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس کے ایک اہم مثال حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، جو کہ جید صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہی ایران کو فتح کیا تھا، لیکن جیسے ہی ان کی گورنری کو 4 سال مکمل ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر نیا گورنر نامزد کر دیا۔ ایسے ہی فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 4 سال پورے ہونے کے بعد ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، تاکہ کوئی بھی اپنی جڑوں کو مضبوط نہ کر سکے اور اسلامی سلطنت کے لیے مستقبل میں خطرہ نہ بن سکے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار اصول تھا، اور ان کی ہیومن مینجمنٹ اور ہیومن سائیکالوجی
کو سمجھنے کی پرکھنے کی ایک صلاحیت سمجھا جاتا ہے، جس کو سارے تاریخ دان خصوصاً امام طبری، امام خلدون اور مولانا مودودی نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی کو سراہا اور اس کو جدید دور کے حکمرانوں کے لیے ایک سنہری اصول کے طور پر پرموٹ کیا۔ جنگ یرموک میں فتح کے بعد شام کا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبیداللہ ابن جراح کو لگایا، جن کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے گورنر شام بننے کے بعد اپنی سادگی کو اور اپنی عاجزی کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس نے مزید اضافہ ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے دورے پر گئے۔ جب انہوں نے حضرت ابن جراح کا دفتر دیکھا تو ایک ٹاٹ کا بچھونا اور ایک جائے نماز دیکھا۔ ان کی سادگی دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اشک بار ہو گئے اور کہنے لگے کہ دنیا نے ہر ایک کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے، لیکن عبیداللہ ابن جراح کا دنیا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن جراح طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے شہید ہو گئے۔ اب چونکہ شام سے مدینہ منورہ، جہاں پر خلافت راشدہ قائم تھی، وہاں کا فاصلہ 40 دن کی مسافت پر محیط تھا، اسی لیے شام کے مسلمانوں نے آپس میں مشورے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو اپنا گورنر منتخب کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط کے ذریعے اس بات کی اطلاع دے دی کہ عبیداللہ ابن جراح وفات پا گئے ہیں اور ان کی جگہ ہم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گورنر منتخب کر لیا ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ علاقے کو فتح ہوئے بھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور شر پسندوں، فتنوں اور دشمنوں کے حملوں کا بھی خدشہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے خود اپنے طور پر ایک گورنر کا انتخاب کر لیا، تاکہ دشمن کے حملے کے وقت کوئی ایک لیڈر ان کے اوپر متعین ضرور ہو۔ سیدنا معاذ بن جبل بھی اس طاعون کی وبا میں ہی وفات پا گئے اور آپ نے صرف 28 سال کی عمر میں طاعون کے مرض سے وفات پائی۔ چنانچہ معاذ بن جبل کی وفات کے بعد مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کر کے یزید بن ابو سفیان کو اپنا اگلا گورنر چنا۔ یزید بن ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی تھے اور ان کا شمار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جید اور اولو العزم صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ یزید بن ابو سفیان بھی وفات پا گئے۔ اب مسلمان شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ کس کو اپنا گورنر چنا جائے۔ چنانچہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گورنر بنا لیا اور خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط کے ذریعے مطلع کر دیا گیا کہ ہم نے حضرت یزید بن ابو سفیان کی وفات کے بعد امیر معاویہ بن ابو سفیان کو اپنا گورنر چن لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے پہلے 3 صحابہ کرام کو گورنر چننے پر کوئی اعتراض نہ کیا، ایسے ہی انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے گورنر چننے جانے پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں کسی قسم کا الزام نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے امیر معاویہ کو جان بوجھ کر یہ حاکم شام لگایا، بلکہ وہ حادثاتی طور پر شام منتخب ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ابھی امیر معاویہ کو بھی 4 سال کا عرصہ نہیں بیت پایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں امیر معاویہ کی گورنری کو 4 سال ہو چکے ہوتے تو یقیناً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حسب عادت ان کو بھی معزول کر چکے ہوتے،
لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں یہ خلافت راشدہ ملوکیت میں تبدیل ہونا لکھا گیا تھا، اس لیے وہ حاکم برقرار رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو امیر معاویہ کو شام میں ملوکیت مضبوط ہو گئی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے پر ان کو معزول نہ کیا گیا، بلکہ ان کی خلافت کی جڑیں مزید گہری ہوتی چلی گئیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ علامہ ابن رازی اور تاریخ ابن خلدون کے مطابق ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے شاید انہوں نے ان کو معزول نہ کیا، اور دوسرا اس وقت اسلامی سلطنت بہت وسیع حد تک پھیل چکی تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی صوبوں اور اسلامی علاقوں پر نئے تجربے کرنے اور بار بار حاکمین کو معزول کرنے اور نیک بندے نامزد کرنے سے احتیاط برتی۔ ان کا دور خلافت جو کہ 11 سال پر محیط تھا، اس دوران حضرت امیر معاویہ کی خلافت بھی ملک شام میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناگہانی شہادت وقوع پذیر ہوئی تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نئے خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، ان سے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد ان دونوں اس کے درمیان رنجشیں اور چپکلشیں پیدا ہوتی گئیں، جس کا خمیازہ مملکت اسلامیہ کو بھگتنا پڑا۔ پھر اس کے اثرات تا دیر اسلامی سلطنت پر مرتب رہے، جو کہ بالآخر 60 ہجری میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر منتج ہوئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب عطا فرما، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔